اور نہ تمہارے مال کی طرف اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. وَلَكِنْ اے اللہ کے بندے سن لے، لیکن اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. مجھ کو لوگ پہچانے، اسی لیے تمہارے ابو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. پھر کچھ دیر ٹھہر گئے، پھر اس کے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ میرے ابو جان تھے تو وہ کوئی مہمان اگر آتے تھے تو اس کو بھوکا واپس نہیں بھیجتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کیا اس کا کچھ بدلہ ملے گا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، تمہارے والد محترم جو تھے، تمہارے ابو جو تھے، تمہارے بابا نے جو دنیا میں کام کر کے گیا ہے وہ صرف اپنے نام کمائی کے لیے، تو دنیا میں اس کا نام ہو چکا ہے، دنیا میں اس کی شہرت ہو چکی ہے، اس نے دنیا میں کما لیا، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملے گا. اب آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور ایک حدیث سے کریم آپ کے سامنے پڑھی ہے. وہ حدیث کیا کہتی ہے ہم پہلے سمجھ لیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا کہ ان اللہ لا ينظر، اے اللہ کے بندے اللہ رب العالمین تمہارے لا ينظر نہیں دیکھتا الی صورکم تمہارے چہرے کے طرف، تمہارے چہرے کے طرف اللہ رب العالمین ہرگز نہیں دیکھتا ہے. ولا اموالکم الی صورکم واموالکم، اور نہ تمہارے مال کے طرف اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. ولیکن اے اللہ کے بندے سن لے، لیکن اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. ولیکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین تمہارے دل کے اندر دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارا دل اور تمہارے اعمال. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چہرے کے طرف نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین، تم کیسے ہو، تم ننگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، بہرے ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، گورے ہو، کالے ہو، اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے. اللہ کے بندے تمہارے مال کے طرف بھی نہیں دیکھتا ہے کہ تم کیا ہو، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو کیا تمہارے دل کو پہلے دیکھتا ہے کہ تمہارا دل صاف ہے یا نہیں، تمہارے دل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں، تمہارے دل کے اندر کوئی کیا کہتے ہیں ریاکاری ہے یا کیا. تم جو صدقہ کر رہے ہو، تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو، تم جو اللہ اللہ کر رہے ہو، تم جو دین کی تبلیغ کر رہے ہو، تو تمہارے اندر اخلاص ہے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تمہارے اندر اخلاص ہے یا تم نام کمانے کے لیے کہ بہت بڑا داعی تھا، بہت بڑا مبلغ تھا، بہت بڑا صدقاتی تھا، بہت بڑا خیراتی تھا، بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا متقی تھا. تمہارا دل کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی رب العالمین پہلے دل دیکھتا ہے اس کے بعد اعمال، یعنی اعمال کو پہلے نہیں دیکھتا کہ تم اعمال کیا کرتے ہو، اعمال کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، پہلے دل کو دیکھتا ہے. اگر دل صاف تو اعمال قبول، اور اگر دل صاف نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے. اسی لیے اخلاص کے معنی ہے چھانٹنا. اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا، یعنی کوئی بھی چیز ایک جگہ ہو. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک تھیلا گیہوں آ چکا ہو یا ایک تھیلا چاول آ چکا ہو، اس کو مشین میں ڈال کر کے جو اچھا والا ہے اس کو الگ کر لینا اور جو برا والا ہے اس کو الگ کر لینا. یعنی اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا. آپ کے دل کے اندر اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کیا ہے ریاکاری ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. چاہے آپ کتنوں ہی متقی ہوں، حاجی ہوں، غازی ہوں، اپنے جگہ میں ہوں، لیکن عبادت کے مسئلے میں
کوئی کسی کا نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کیا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین ہرگز تمہارے دل کے اندر نہیں دیکھتا، ہرگز تمہارے کیا کہتے ہیں چہرے کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو۔ اب آئیے، میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اب آئیے وہاں قرآن وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ